امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھوپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی. یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے. سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا. جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے. ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا. لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا. آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں. چچا نے منع کر دیا. سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے. ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا. جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے. آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والے السلام کی کو قے ہو رہی ہے اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے. ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں. لکھا اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا. امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی. سوچے تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے. امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی ایک وصیت یاد آئی. بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط، یہ میری چٹھی، یہ کھول کے پڑھ لینا، اس کو بازو پہ باندھ لینا. آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا؟ جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے قاسم، میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے. نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتہ تھی، آج کے دن تو کربلا میں ہے. میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا. حضرت قاسم نے وہ پڑھا، پھوپھی کو ساتھ لیا، کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے. دیکھیں ذرا، اللہ اکبر. جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی. مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے. تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے. تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے. میرے اللہ
میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کریں۔ امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ امام قاسم کی امی ساتھ تھی، کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ۔ اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا، جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، جا کے ثابت کر دے، پیٹ نہیں دکھانا بیٹا، زخم سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہیں کھانا۔ اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ کیسی وہ خواتین تھی، اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے۔ آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن تھا ان کے ساتھ۔ وہ بیان کرتا ہے، بہت سے مورخین نے کئی روایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے، حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ 6 مہینے سے سفر میں تھے، شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے، محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی۔ تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، بھیجو۔ اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو، کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو، اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا، لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا۔ کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا
ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو. مرد ہو مرد. اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے. جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں. ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے. امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو. عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا. ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا. تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا یہ. اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے. ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے. امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے. اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھیں. ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے. اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے. پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا. 4 اس کے بیٹے مار گرائے. ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، 4 کو جہنم رسید کر دیا. تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا اے لڑکے تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں. امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی. جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی. اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں اور واپس آ کر کہتے چچا جو مانگا ہمیشہ دیا، 1 کٹورا پانی پلائے، صرف 1 کٹورا. اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں، 1 کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا. علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا. امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا. اور اس کے بعد پھر رخصت کیا. امام قاسم آئے،
ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی۔ امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی، دھول اٹھی، اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے۔ اسی گرد سے ایک آواز آئی، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے، امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے، سینہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ لیا، میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی۔ اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا، غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں، یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر، اتنا انہوں نے کچل دیا تھا۔ کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا خبردار، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟